اختیار ولی صاحب، کیا 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم ہو جائے گی؟ کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے پاس 2/3 اکثریت بھی ہے اور 25 تاریخ تک یہ ہم آئینی ترمیم کر لیں گے۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ ہدا۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ اب محترم شوکت محمود بصرہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے نا، یہی بات کرتے ہیں فارم 47 کی حکومت وغیرہ وغیرہ ہے اور ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، حالانکہ یہ خود آر ٹی ایس کی پیداوار ہے۔ آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو کجا عمران خان اور کجا پھر حکومت پاکستان، یہ تو کوئی اچھمبئی والی بات تھی، لیکن بس ہو گیا، اب یہ بھی خیر سے بولنے لگے۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، بتائیں کیا خطرات ہیں؟ دیسی مرغہ بند ہو گیا، دیسی انڈے بند ہو گئے، دیسی گھی کے پراٹھے بند ہو گئے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا خطرات ہیں؟ ہمیشہ ہیجان پھیلانا، اس ملک میں غلط پروپیگنڈا کرنا، افواہیں پھیلانا، لوگوں کو انگیج کرنا، پاکستان کی معیشت کے پہیے کو روکے رکھنا، ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانا، خود کچھ کر نہیں سکتے ہو، 4.25 سال حکومت کر کے گئے ہو، 27,000 ارب روپے کے قرضوں کو 54,000 پہ پہنچا کے گئے ہو، 65 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ 150 پہ چھوڑ کے آئے ہو، بجلی کا 1 یونٹ 5 روپے کا تھا 54 روپے پہ چھوڑ کر آئے ہو، خود آپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اب اس وقت جب پاکستان کی معیشت کا جو جہاز ہے وہ ٹیکسی کر رہا ہے اینڈ اٹ از اباؤٹ ٹو ٹیک آف، فلائی کرنے کے لیے ریڈی ہے، وہ بصرہ صاحب سن لو، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلومبرگ کہہ رہا ہے، یہ IMF کہہ رہا ہے، فیچ کہہ رہا ہے، آپ کا ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے تمام اعشاریے اکانومی کے وہ پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ وہ جس مہنگائی پہ آپ ماسیوں کی طرح رونا دھونا کرتے تھے کہ 36%، 38%، 34% پہ پہنچ گئی ہے، وہ آج 6.9 پہ آ گئی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، مجھے پتہ ہے آپ کو مبارکباد تو اچھی میری لگے گی ہی نہیں، کیونکہ آپ تو اس قوم میں سے ہیں جو کہتے ہوتے ہیں کہ پیٹرول اگر 500 روپے کا بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارا وزیر اعظم ہینڈسم والا ہونا چاہیے، اس کی اسمائل دیکھو، اس کا سٹائل دیکھو، سال کے 12 موسم دیکھو، اور پھر اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے 12 ضلع دیکھو۔ کبھی ضلع دیکھیں 12 جھوٹوں کا؟ وہ جوزف گوئبل کا نام میں نے سنا تھا، میں سوچتا ہوتا تھا کہ یہ کیسا بندہ ہوگا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے جب میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا PTI کے کسی سپوکس پرسن سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے ہٹلر کا وہ جو ترجمان ہوتا تھا جوزف گوئبل، جو جھوٹوں کا اس دنیا میں شیطان کے بعد بڑا سردار ہے، آپ سب لوگ وہی ڈیوٹی کر رہے ہو۔ اختیار ولی صاحب، یہ تو سیاسی اختلافات ہے نا، یہ تو ہوتے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بس بتائیں کہ آئینی ترمیم سے ریلیٹڈ آپ کا کیا موقف ہے؟ 25 اکتوبر کو آئینی ترمیم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آئینی ترمیم جو ہے اس پہ ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ آپ نے ان کی بات سنی نا، میری یہ بات اس کے ساتھ لنک کر لیں، یہ آپ کو پہلے سے بتائیں گے جی آئینی ترمیم آ رہی ہے، جی آئین نے پاکستان کا حلیہ جو ہے آئین کا وہ اڑ گیا ہے، وہ مٹ گیا، وہ خراب ہو گیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آئینی ترمیم میں ہے کیا۔ آج تو مسودہ آیا ہے آپ کے پاس، وزیر قانون کے پاس یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھا، تمہارے پاس تھا، سر آپ کو پتہ ہے مسودے میں کیا ہے؟ آج پہلی بار مسودہ آیا ہے اور یہ والی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ آئین آ رہی ہے، میں ہدے شاہ میں آپ کو بات بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں جی کہ ان کو اپنی پارٹی کے ممبرز پر اتنا یقین نہیں ہے کہ ان کو انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے، اور میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ کی آدھی PTI بھی اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے گی، ان کو ڈر ہے، یہ اپنے بندوں پہ اعتبار، خود بے اعتبار لوگ ہیں، ان کو اپنے MNAs پر اعتبار نہیں ہے۔ آئینی مسودہ آ گیا ہے اور انشاءاللہ یہ صرف آیا نہیں ہے، اب یہ اور میں پاس بھی امید ہوگا۔ کرتی ہوں اختیار صاحب کہ آپ نے وہ آئینی مسودہ خود بھی پڑھا ہوگا۔ اختیار صاحب، یہ ایلیگیشن لگ رہی ہے اور یہ ایلیگیشن بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک ہی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، اس کے بعد دوسری ایلیگیشن یہ ہے کہ 175A اس کا مقصد ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، یہ سارا میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا رہا تھا نا ہدا کہ ایک پروپیگنڈا مہم کرنا جو ہے نا، یہ PTI کا، ان کے لیڈر کا، اور ان کے یہ جو جتنے یہ جوزف گوئبلز کی برادری ہے، ان سب کی، ان کا کام ہی یہی ہے، تنخواہ اسی کے لیتے ہیں۔
किस शख्स को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? ये लोग तो कह रहे थे ना कि काई साहब को, चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जा रही है। उनके तो रिटायरमेंट का ऐलान भी हो गया, फुल कोर्ट रेफरेंस भी बुला लिया गया। तो आपकी वो बात झूठ साबित हो गई ना। बसरा साहब, आप झूठ ही बोलते हैं। मैं आपको पहले दिन से कहता हूं कि कोई सच्ची बात कर लिया करो। यकीन करो, मुझे सिर्फ तनकीद नहीं, मुझे फिर तारीफ करनी भी आती है। आपकी पार्टी में झूठ के अलावा और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। मतलब ना 50 लाख घर बने, ना 1 करोड़ नौकरियां, ना इनकलाब, कुछ भी नहीं। आपने क्या किया? दोहरा निज़ाम तालीम आपने ख़त्म करना था, कुछ किया, वो भी झूठ। दोहरा निज़ाम इंसाफ, ये आपकी पार्टी, आप पता नहीं उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे या PTI में थे, जब ये इमरान खान कहता होता था कि हम दोहरा निज़ाम इंसाफ ख़त्म करेंगे। दिस इज़ द थिंग, आर्टिकल 175, ये वो चीज़ है। जब मिसाक जमहूरियत, उस वक्त आप शायद पीपल्स पार्टी में थे, हाँ मेरे ख्याल में, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि आईनी अदालत बनाएंगे। इसमें 12, 14, 16 साल लग गए हैं कि ये लाएंगे और बनाएंगे ताकि जो हमारा अदलिया का निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, उस पे बोझ कम हो, उनके शोल्डर से बर्डन जो है वो शिफ्ट हो। पॉइंट ऐड करूंगी और काइंडली फिर उसके बाद अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा। हुदा, फिर आप आगे चलिए। जी, जस्ट वन सेंटेंस। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह आपने इंगेज करके रखा हुआ है तमाम सारा साल आईनी मामलात में, तशरीहात में, हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाकी लोगों को, वो जो लाखों केस पेंडिंग है, उनको भी इंसाफ दे। कोई केदे नाहक काट रहा है, किसी पे नाहक मुकदमे बने हुए हैं, किसी के ज़मीनों के मुकदमे, किसी का पेंशन का है, किसी का किस चीज़ का मुकदमा, उनको रिलीफ मिले ताकि ये आईनी मामलात एक साइड पे हो। फिर आप मुझे पता है उधर खड़े रहे, और PTI की जानिब से ही लगाई जा रही है कि बंदों को खरीदा जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हुदा शाह, 20 करोड़ रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आज अभी आमिर भाई ने कहा और बिलाल भुट्टो साहब ने भी बात की थी, आज उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वी हैव ऑल द नंबर्स, हमारे पास पूरे हैं, हमें कोई कमी नहीं है। और इनको अगर खरीदने की बात हुई तो ये 20-20 करोड़ रुपए बड़ी चीज है। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि नंबर्स पूरे कैसे हैं? आप ही बता दें मुझे कि 2/3 अक्सरियत का दावा किया जा रहा है, नंबर्स पूरे कैसे हैं? हुदा, मैं ये बात पहले इनको बता चुका था एक दूसरे चैनल के शो पे, उसमें मेरे ख्याल में आमिर भाई भी बैठे हुए थे और शौकत महमूद साहब भी बैठे हुए थे उसमें। मैंने इनको बोला था पहले दिन जब ये बात चली थी, मैंने कहा था कि मौलाना साहब का वोट कभी भी आपके साथ नहीं जाएगा, वो आईनी तरमीम के हक में आएगा। इसको तकरीबन 1 माह होने वाला है। और दूसरा मैंने ये भी कहा था कि आपकी सारी नहीं तो आधी PTI जो है वो भी आईनी तरमीम के हक में वोट देगी।